بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان سید عطا عباس. آپ تمام حضرات کا استقبال کرتا ہوں اپنے اسپیشل پروگرام میں، جس کا عنوان ہے دی لیگیسی آف امام حسین علیہ السلام. جی ہاں، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، ان الحسین مصباح الہدیٰ و سفینۃ النجاہ، کہ حسین چراغ ہدایت ہے اور کشتی نجات ہے. جی ہاں، امام حسین علیہ السلام کی سوانح حیات پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ چینل ون کے اسٹوڈیو میں موجود ہے وہ مشہور و معروف ہستی جو کسی تعارف کی محتاج نہیں. جی ہاں، آپ نے بالکل صحیح سوچا، ہمارے ساتھ موجود ہے پروفیسر کمال الدین اکبر صاحب. آئیے ہم پروفیسر صاحب کا اپنے اسٹوڈیو میں استقبال کرتے ہیں. السلام علیکم آقا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے آپ؟ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. آقا، ہم نے جب امام حسین کی زندگی کو دیکھا، ان کی زندگی کو پرکھا، تو ایک بات نوٹس کی کہ ان کا انفلوئنس اپنے شیعوں کی زندگی پر کافی حد تک رہتا ہے. اتنا ہی نہیں، اگر خدا نہ خواستہ اگر ہمارے گھر میں کسی نوجوان کی ڈیتھ بھی ہو جائے تو ماں اپنے بچے پر یہ کہہ کے گریا کرتی ہے کہ جناب علی اکبر کے مصائب رو دوں. اتنا ہی نہیں، اگر خدا نہ خواستہ کہ کسی شخص پر مصیبت آ جائے تو لوگ یہ کہہ کر دلاسا دیتے ہیں کہ امام حسین کے صبر کو یاد کرو. تو میجورٹی، ایک میجر انفلوئنس جو ہے ہماری زندگی پر امام حسین علیہ السلام کی لائف سے آیا ہے. لیکن ہم جب امام حسین علیہ السلام کی لائف کو دیکھتے ہیں، جو 6 یا 7 برس جو چائلڈہڈ ہے، جو سٹیج ہے، ارلی سٹیجز جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزارے، تو وہ نانا جسے قرآن میں اللہ نے خلق العظیم قرار دیا ہے، تو ان کا کیا اپنے نواسے پر انفلوئنس رہا ہے، ان کے کیریکٹر کا، اور کس طرح سے لیٹر اور انہوں نے اسے اپنی لائف میں ڈسپلے کیا ہے. آپ کا جو سوال ہے اس کے اعتبار سے مجھے ایک پوائنٹ پر تھوڑا سا اختلاف ہے شروع کرنے سے پہلے، اگرچہ وہ آپ کا مقصد نہیں ہے، اور وہ یہ ہے کہ امام حسین نے شیعوں کو نہیں متاثر کیا. امام حسین علیہ السلام نے پوری ہیومینٹی کو متاثر کیا، تمام انسانیت کو. اور اس کا آپ ثبوت بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں ہندوستان میں. امام حسین کا غم منانے کے لیے اپنے اپنے طریقے سے مسلمانوں کے علاوہ بھی غیر مسلم جو ہیں، ایون ہم نے سکھوں کو نوحہ پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، ہندوؤں کو تعزیہ رکھتے ہوئے دیکھا ہے، تمام لوگوں کو متاثر کیا ہے. تو آپ کی صرف ریلیجس امپورٹنس نہیں ہے، آپ کی ایک ہیومینیٹیرین امپورٹنس ہے کہ آپ بنیادی طور پر اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کھڑے ہوئے باطل کے خلاف، اسत्य کے خلاف آپ نے لڑائی لڑی. اور ستیہ اور اسत्य کی جنگ دنیا کے ہر جگہ پر ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ خالی مسلمانوں میں ہوتی ہے. تو اس اعتبار سے آپ کھڑے ہوئے اور آپ کا انسپریشن ہر دور لیتا رہا ہے. ہمارے بہت بڑی بڑی شخصیات نے انسپریشن لیا ہے. یعنی جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں متاثر ہوئے، ان کے پیغام کی بنیاد پر اپنی کم علمی کی وجہ سے، ناسمجھی کی وجہ سے، وہ بھی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ لگے رہتے ہیں اور کھڑے رہتے ہیں. اور میں اس کی ایک مثال آپ کو دیتا چلوں کہ جب سیکنڈ ورلڈ وار ختم ہوئی تھی تو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد یہ ایک عام اپروچ تھی وائلنس کے خلاف اور اس طرح کی زیادتی اور جنگ کہ دنیا ختم نہ ہو جائے. تو فرانس کے بچوں کی ایک انجمن تھی، وہ میرے پاس موجود بھی ہے، امامیہ مشن لکھنؤ نے اس کو چھاپا بھی تھا، اس کو پورا ایک پیمفلٹ نکالا تھا، 12-16 پیج کا تھا. تو وہ جب جنگ ختم ہوئی تو انہوں نے کیا کیا کہ فرانس کے بچوں کی انجمن نے، ایک بہت بڑے شاعر نے ایک نظم کہی. پھر ان بچوں نے اسی کو پہلے تو تلاش کیا کہ پوری عالم انسانیت کی تاریخ میں کوئی ایسی شخصیت ہو جس کی بنیاد پر، جس کو سہارا بنا کر امن کی اپیل کی جائے. پوری تاریخ انسان وہ مسلمانوں کی یا شیعوں کی انجمن نہیں تھی، وہ میجورٹی ان کی کرسچین تھے، فرانس کی تھی. تو جب انہوں نے اس کے اوپر شروع کیا تو ان کو حضرت علی اصغر کی ذات وہ نظر آئی کہ جس کو انہوں نے بنیاد بنایا.
اور آپ کا کو امن کا ستارہ رکھا. بہت طولانی نظم ہے میرے پاس، اگر آپ کبھی کہیں گے تو میں بھیج بھی دوں گا آپ کو انشاءاللہ. تو امن کا ستارہ بنایا اور اس کے ذریعے سے انہوں نے اپیل کی کہ امن قائم کیا جائے. تو میرا کہنا اسٹینڈ یہ ہے کہ شیعہ تو ایک کمیونٹی کی حیثیت سے جو کام کرتے ہیں اس میں ایک ریلیجس امپورٹنس ہو اس کو سمجھتے ہیں، مگر ساری دنیا کو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے متاثر کیا ہے. ایک رخ تو یہ نظر آتا ہے. اب آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات نے آپ کو کیسے متاثر کیا. اب اگر میں عقیدے اور دین کے اعتبار سے بات کروں تو میں یہ کہتا ہوں کہ جس ذات کی شان یہ ہو کہ اس کے ہاتھ پر پتھر آ کر کے بولنے لگتے ہوں، تو اس کے کندھے پر کوئی آ جائے، اس کی پشت کے اوپر کوئی آئے سجدے کی حالت میں، وہ کسی کو اپنی زبان چسائے. میں ایک مثال آپ کو دوں کہ وہ بہت سے لوگوں نے ایسے ہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نوش کیا ہوا پانی پی لیا تھا، اس لیے ان میں فصاحت آ گئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو امام حسن کو بھی اور امام حسین کو بھی باقاعدہ اپنی زبان چسائی تھی. یعنی یہ وہ جیسے جناب فاطمہ نے دودھ پلانا بعد میں شروع کیا ہے، مہینوں امام حسین علیہ السلام نے رسول اللہ کی زبان کو سے فیڈنگ ہوئی ہے امام حسین کی. تو اب آپ کا کیا معیار ہوگا اور کیا بلندی ہوگی اگر ریلیجس پوائنٹ آف سے دیکھوں. لیکن اگر میں اس سے ہٹ کے ایک جنرل پوائنٹ آف ویو پر آؤں تو جو بچپنا ہوتا ہے، چائلڈہڈ، یہ بہت متاثر کرتا ہے. اس لیے ہمارے ویورز بھی یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ اگر چائلڈہڈ میں بچے کی قاعدے سے پرورش اور تربیت نہ ہو تو بہت بہت مشکل ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ پکا ہو جاتا ہے اگر اس اینگل سے دیکھیں. مگر امام حسین علیہ السلام کو وہ ماحول ملا کہ گھر میں جناب فاطمہ ہیں، حضرت علی ہیں، امام حسن ہیں آپ کے بڑے بھائی، باہر آپ آتے ہیں تو اللہ کے رسول ہیں، اور وہ ایک روحانی ماحول ہے. آپ کا گھر ایسا ہے کہ ادھر دروازہ کھلا اور وہ مسجد کے اندر آپ موجود ہیں، نشان اس کے آج بھی موجود ہیں، آپ آ گئے. اور آپ کی شان یہ ہوتی تھی کہ آپ بھی اور آپ کے بھائی بھی اکثر رسول اللہ سجدہ کر رہے ہیں اور پشت پر آ گئے اور بیٹھ گئے. تو کوئی بات آپ میں رہی ہوگی ایسی کہ جس کی وجہ سے اللہ کے رسول نے یہ ناز برداری آپ کی برداشت کی ہے، یعنی کی ہے ناز برداری. ورنہ یہ کہ بھئی ہمارے پیٹھ پر کوئی بچہ آ جائے تو پہلے تو ہم اوائڈ کریں گے، نہیں تو اس کو ہٹانے کی کوشش کریں گے یا ہٹائیں گے. پھر جب آپ بڑے ہوئے اور یعنی مطلب آپ نے یہ نہیں کہا کہ ذرا سا بھی وہ ہو. ایک مرتبہ امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام بہت مشہور ہے، سنی شیعہ طبی روایات میں ہے کہ کندھوں پر سوار تھے اور وہ عید کا دن تھا اور تشریف لے جا رہے تھے، اور کسی نے کہا کہ شہزادو تمہاری کتنی اچھی سواری ہے. تو اللہ کے رسول نے کہا اور یہ بھی دیکھو کہ کتنے اچھے سوار ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ نہیں کہ یہ ان کی کوئی کمزوری سامنے آ جائے، یہ نہیں ہے. تعارف کرایا تو آپ نے ایک حدیث تو ابھی امام حسین کے سلسلے میں کہی. اچھا یہ کس سن میں کہا ہے کہ یہ مصباح ہدایت ہے، ہدایت کا چراغ ہے. 7 سال کی عمر میں تو یہ تھے تو ان کی رسول اللہ کی وفات ہو گئی تھی. تو اس کا مطلب ہے 7 سال کے نہیں ہوئے تھے تبھی کہا ہوگا ان الحسین مصباح الہدیٰ و سفینۃ النجاہ، یعنی اتنی دور کی خبر ہے. یا یہ کہا کہ اب آپ بتائیے میں مجلس پڑھ رہا ہوں، آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی آپ سے کتنا بھی قریبی آدمی کیوں نہ آ جائے آپ نہیں کریں گے کہ چھوڑ کے ڈسکشن کو چلے جائیں ادھر. رسول اللہ ممبر پر ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، امام حسن اور امام حسین دونوں کے لیے ملا آئے. اچھا وہ لڑکھڑا، ہمارے تو عقیدے کے اعتبار سے ہم یہ کہیں کہ امام لڑکھڑاتے ہی نہیں ہیں، وہ لڑکھڑا جائے تو پھر وہ تو گہوارے میں بھی جناب عیسیٰ گفتگو کر رہے تھے. لیکن اگر یہ ہے بھی مطلب ان کا لڑکھڑانا بھی اسی لیے ہوتا ہے تاکہ کوئی پرنسپل طے ہو جائے. تو رسول اللہ نے چھوڑا خطبہ اور نیچے اترے اور امام حسین کو گود میں لے کے گئے، اپنے پاس بٹھلایا اور پھر خطبہ اور پھر تعارف کرایا کہ پہچان لو یہ حسین ہے، اس کی نصرت کرنا. اس کا مطلب آپ کی نگاہ میں کوئی بہت دور کی بات ہے جو اس کی طرف آپ خبر دے رہے ہیں، اور اللہ کے رسول کو تو جو اللہ نے علم دے رکھا ہے اس کی شان تو اپنی جگہ پر ہے. پھر یہ کہا کہ بہت مشہور ہے ایک حدیث، امام حسین نے روز عاشور صرف ایک حدیث اپنی فضیلت میں اپنے تعارف کے طور پر کہی ہے، وہ موجود ہے کہ کیا میں میرے بھائی اور میرے لیے نہیں کہا کہ الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جوانان جنت کے سردار. جبکہ بہت حدیثیں ہیں، یعنی آپ نے ایک پڑھی ہے. ایسے ہی مثال کے طور پر یہ ہے حاذان امامان جس میں کہا ہے
کہ یہ ابنایا حاضان امامان قاما اوقادا، یہ میرے دونوں بیٹے امام ہیں چاہے کھڑے ہوں یا بیٹھے ہوں. اس زمانے میں تو میں تو اکثر جب اپنے شروع میں پڑھتا تھا تو میرے دماغ میں آتا تھا کہ کھڑے ہو بیٹھے ہو لیٹے ہوں تو پھر بعد میں جی اس کا فلسفہ یہی تھا کہ کھڑا ہونا وہاں قیام کرنے کے معنی میں ہوتا جنگ کے لیے، اور بیٹھنے کے معنی سلو کر لینے کے ہیں، سکون سے ہے. تو چاہے یہ سلو کریں تب بھی امام ہیں، یہ جنگ کریں تب بھی امام ہیں، یعنی مطلب اعتراض کی گنجائش نہیں ہے کہ یہ کیوں کیا. یعنی حضرت نے تو یعنی وہ یہ خبریں آپ نے پہلے سے دے دی تھیں جو امام حسین کے لیے تھیں. انہیں بچپن سے اس طرح پرورش کیا، اس طرح سے آگے بڑھایا، تمام لوگوں سے تعارف کرایا، اس مقصد سے نہیں کہ ہمارے نواسے ہیں. اگر یہ مقصد ہو تو پھر یہ تو بہت ہی عام آدمی کا سا ایٹیچیوڈ ہو جائے گا، اور وہ کوئی ایسی خاص. اس کا مطلب ہے کہ یہ پورا تعارف کسی بہت بڑے کاز کو بچانے کے لیے تھا کہ جب وہ کاز ارائز کر جائے تو تم لوگ کس طرح کھڑے ہوگے، کیا سپورٹ کرو گے. یعنی یہ وہ بات تھی جس کے لیے امام حسین علیہ السلام کو رسول اللہ نے تعارف. اور پھر جب رسول اللہ اتنی ناز برداری کرتے تھے، میں سمجھتا ہوں کہ امامت سے ہٹ کر کے بھی ایک جنرل بات سائیکولوجی کے حساب سے کہ یہ امپیکٹ ہوگا امام حسین علیہ السلام پر، یہ امپیکٹ شروع سے رہا ہوگا. اور آپ یہ دیکھیے کہ ہم لوگ بھی کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، گواہی دیتے ہیں. سب کی گواہیاں زبانی ہیں، ہم سب لوگوں نے جتنی گواہیاں دی ہیں زبانی دی. امام حسین نے اپنے خون سے گواہی دی ہے، بے شک، اپنے عزیزوں کے لاشیں اٹھا کے گواہی دی ہے، ان کو لا کے لٹا کے گواہی دی ہے. بہت اچھی بات جوش ولی آبادی نے کہی ہے کہ سجدوں سے کھینچتا ہے جو مسجود کی طرف، تنہا جو ایک اشارہ ہے معبود کی طرف. اکیلا اشارہ ہے کہ یعنی اگر ہم بھی اس بات کو سمجھ سکتے ہیں، اگر ویسا اللہ اور رب نہ ہوتا اور رسول اللہ بالکل سچے اور امین نہ ہوتے تو حسین اتنی پریشانی میں ثابت قدم نہیں رہ سکتے تھے. تو یہ ثابت قدمی آپ کی بتا رہی کہ آپ کو رسول اللہ کی رسالت پر بھی اتنا ہی کامل یقین تھا، اور اللہ کی ربوبیت پر اور اللہ کی تمام صفات پر، لا الہ الا اللہ پر اتنا ہی یقین تھا. تو یہ ایک ہمیں فائدہ ہوتا ہے کہ پیغمبر نے جو سکھایا، پڑھایا اور دکھایا، اس کا جو امپیکٹ تھا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پر، وہ کربلا میں اور کربلا سے پہلے نظر آیا. تو آغا آپ نے کہا کہ امام حسن اور امام حسین یہ دونوں امام ہیں، چاہے وہ قیام کرے یا کھڑے ہو جائے یا بیٹھ جائے، چاہے وہ قیام کرے جی بالکل سکون سے. جی تو ایک طرف دیکھا کہ ہم نے امام حسن کی صلح کو دیکھی، تو دوسری طرف ہم نے دیکھا کربلا کی جنگ. تو آخر کیا سچویشنز تھی امام حسن کے زمانے میں اور امام حسین کے زمانے میں جس سے امام حسن کو صلح کرنی پڑی تو امام حسین کو جنگ کرنی پڑی؟ دیکھیے، ایک آپ کا جو سوال ہے بہت ہی ریلیونٹ ہے، اور اکثر مسلمان بھی اس بات کو سمجھ نہیں پاتے. تو دوسروں کی بات تو چھوڑیے، وہ کہتے ہیں کہ امام حسین جنگ پسند تھے اور امام حسین صلح پسند تھے. یعنی مطلب ان کے تیزی تھی اور جوش تھا اور اس وجہ سے جنگ تھی. بنیادی طور پر امام حسن کی جب شہادت ہو گئی، زہر دلوایا گیا آپ کو، گورنمنٹ نے آپ کو کہ قتل کا منصوبہ بنایا تھا اور کوئی جیسا طریقہ تھا کہ اسیسینیٹ کر دو، ہمارے اوپر دھبا بھی نہ آنے پائے، اور آپ کی شہادت ہوئی. یہ معاملہ 50 ہجری کا ہے، اور واقعی کربلا کی جو شروع ہوا یعنی سن 61 کی بالکل بیگننگ میں ہوا ہے، تو 60 ہجری کے 5-6 مہینے مان لیجئے. سوال یہی امام حسین علیہ السلام 9.5 سال تک تلوار کیوں رکھے رہے، کیوں نہیں کھڑے ہو گئے؟ اگر جنگ پسند مزاج جو آدمی ہوتا ہے تو بیٹھا تھوڑی رہتا ہے، پھر تو وہ کچھ اسی وقت لوگوں کو اکٹھا کرتا ہے اور یہ لاتا ہے، اور اس کے جنگ پسندی اس کے مزاج میں ہوتی ہے. اس کی وضاحت آگے اور بھی ہوگی، لیکن ابھی آپ یہ سمجھ لیں کہ جب جیسی سچویشن ہوتی ہے، امام حسن علیہ السلام کو صلح اس لیے کرنا پڑی بنیادی طور پر کہ جو معاشرہ تھا، سوسائٹی تھی، مسلم سوسائٹی، وہ کرپٹ ہو چکی تھی، اور وہ ایسی کرپٹ ہو چکی تھی کہ وہ سازش کر رہی تھی. اس نے خط بھیجے تھے امیر شام کو، خط بھیجے تھے کہ تم کہو تو پکڑ کے ہم حوالے کر دیں اور یہ کر دیں. یعنی مطلب آپ کے اپنے ساتھی. سوال یہ کہ جس کے اپنے ساتھی اتنے کمزور ہو جائیں، دیکھیے میں کبھی اس بات کو نہیں مانتا اور اس کو سپورٹ نہیں کرتا کہ آپ کہیے وہ تو امام تھے اور وہ تو معجزہ کر سکتے تھے، تو پھر تو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں تھی. اگر معجزہ ہی سے سب کام کرنا ہوتا تو رسول اللہ کو
نہ بدر میں جانے کی ضرورت تھی، نہ احد میں جانے کی ضرورت تھی، نہ ہجرت کرنے کی ضرورت تھی. چھو کرتے ہو ابو جہل کلمہ پڑھتا ہوا آپ کے پیر بغیر پڑتا. بے شک. تو یہ معجزوں سے نہیں چلنا ہے نہ. اور یہی بات میں اپنی قوم کے جوانوں سے بھی کہہ رہا ہوں کہ معجزوں سے تمہاری زندگیاں ٹھیک ہونے والی نہیں ہیں. اگر اپنی زندگی ٹھیک کرنی ہے تو محمد و آل محمد کی سیرت اور خاصان خدا کی سیرت دیکھو کہ وہ پورے ایفرٹس کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں. ویسے ہی جب امام حسین نے اس سوسائٹی کو دیکھا کہ جو یہ لوگ ہیں، جیسے کہ جنگ صفین میں حضرت علی کو مجبور کر دیا کہ وہ آخر میں آپ اس سے یہ کمپرومائز کریں گے، فیصلہ ہوگا جو یوزلیس تھا فیصلہ. تو مگر یعنی اس معاملے میں ان لوگوں نے جو بعد میں فیصلہ کیا ہے آربیٹریشن والا، بیکار تھا، اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی. حضرت علی یہ بات پہلے ہی بتا رہے، سب کو سمجھا رہے تھے، مگر مجبور ہو گئے. کہیں وہی سچویشن واپس نہ آئے. مطلب یہ اب امام حسن کو اگر مان لیجئے کہ قتل کر دیا جاتا، آپ لڑتے اور جنگ میں شہید ہو جاتے، اور اس کے بعد بھی جتنی آپ نے اس میں شرطیں کروا لی تھیں اس حساب سے وہ خراج دے گا، یہ کرے گا، اور قرآن اور سنت پر عمل کریں گے وغیرہ وغیرہ، تو ان سب کا ہمیں ایک بینیفٹ یہ ہوا کہ آپ کے دامن کے اوپر ایگریشن یا تشدد کا کوئی دھبا نہیں لگا سکتا. امام حسین نے بھی اسی کو فالو کیا، کیونکہ ان کے امام بھی امام حسن علیہ السلام تھے. یہاں تک کہ جب بیعت مانگی گئی آپ سے یزید کی طرف سے اور اس سے پہلے کوشش ہونے لگی، تب آپ کا ری ایکشن سامنے آنے لگا، ہے نا. اور اس میں بھی آپ نے ایک دم سے نہیں کیا کہ مدینے میں اس نے بیعت مانگی، آپ نے تلوار نکالی اور ادھر مروان کی گردن پہ چلی اور ادھر ولید کی گردن پہ چلی اور کام ختم ہو گیا. آپ نے مطلب اپنی ٹالرنس کو دکھایا، آپ نے جنگ وہاں چھوڑ دیا. چھوڑنے کے بعد آپ مکے چلے آئے. مکے آنے کے بعد بھی آپ نے جب دیکھا کہ یہاں پر خطرات ہیں تو آگے بڑھ گئے، کوفے گئے. وہ سب پوری اسٹریٹجی ہے. تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ دونوں کے مزاج میں کوئی فرق نہیں ہے، وہی فالوئنگ ہے، حالات میں فرق ہے. وہی حضرت علی جو تین خلافتوں میں انہوں نے تلوار نہیں چلائی، نہیں گئے. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت علی گئے کیوں نہیں، اور دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ لوگوں نے ان کو بھیجا کیوں نہیں. جب ان سے سوالات پوچھتے تھے تو یہ بھی کہتے کہ صاحب جنگ ذرا سخت قسم کی، آپ چلے جائیے، ہے نا. دونوں ہوا. لیکن وہی آدمی جب جنگ جمل میں آیا تو اس نے تلوار نکالی، صفین میں آیا تو تلوار نکالی. اس نے مطلب یہ نہ کہ پوری سچویشن جب بدل جاتی ہے تو لڑائی بھی ہوتی ہے، ڈیولپمنٹ بھی ہوتا ہے، تمام چیزیں سامنے آتی ہیں. ویسے امام حسین کی ذات بھی ہے، الگ سے کوئی چیز نہیں ہے کہ وہ امام حسین سے کوئی ٹکراؤ ہے ان سے ٹیمپرامنٹ کے اعتبار سے اور مزاج کے اعتبار سے، کیونکہ رسول اللہ نے کہی دیا تھا کہ دونوں بیٹے امام ہیں، چاہے کھڑے ہوں یا بیٹھے ہوں. تو اس لیے جو 9 سال تھے، اس لیے امام حسین جو ہے سکوت کے ساتھ رہے، جو ہے آپ نے جیسا بتایا، کیونکہ سچویشن ویسی نہیں تھی، جنگ کے لائق نہیں. مقصد بھائی جیسے دیکھیے امام حسین السلام نے کربلا میں جو جہاد فرمایا وہ آپ کا ڈیفینسو جہاد ہے، دفاعی جہاد ہے. جب تک اس نے عمرو بن سعد جو تھا ادھر سے آیا ہے، جو کمانڈر ان چیف ہے، آخر میں اس نے مجبور ہو کر کے یہ کہا، تیر کمان میں جوڑا اور کہا کہ لشکر والوں گواہ رہنا، پہلا تیر حسین کی طرف میں پھینکتا ہوں. اور جب اس نے تیر چلا دیا اور لڑائی شروع ہو گئی تو امام حسین کیا کرتے؟ یعنی ایک صورت یہ تھی کہ آپ بھاگتے. آپ تو جب بیعت سے آپ انکار کر چکے تھے، آپ نے خود ہی خطبے میں کہہ دیا تھا جب وہ لوگ کرنے لگے کہ نہیں ہم تو لڑیں گے اور نہیں تم بیعت کرو، آپ نے خطبہ دیا ہے. یعنی اس کی سچویشن یہ تھی کہ آپ نے 9 محرم کو جب حملہ ہوا تو 1 رات کی مہلت مانگی کہ بھئی 1 رات تم بھی رک جاؤ، کل ہوگی. شام کا وقت تھا. وہ لوگ پہلے تیار نہیں تھے، پھر لوگوں نے کہا نہیں بھائی کوئی بھی مانگتا تو دے دو، کیا فرق پڑتا ہے، کل صبح ہو جائے گی لڑائی ہے. تو جب صبح ہوئی تو حضرت نے اونٹ کے اوپر بیٹھے، اور اونٹ جنگ کی سواری نہیں مانی گئی ہے کبھی، اس پر بیٹھے قرآن سامنے رکھا، اور اس کے بعد آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا جس میں میں نے وہ حدیث آپ کے سامنے پہلے پیش کی تھی کہ رسول اللہ نے ہمارے بھائی کے لیے کہا ہے. اس کے بعد یہ پوچھا ہے کہ میں نے تمہارا کوئی مال لے لیا ہے، تمہارے کسی آدمی کو قتل کر دیا ہے. اچھا آپ نے نہیں بات نہیں کی، لیکن ہم کہتے ہیں جس امام نے پہنچ کر کے 60,000 درہم میں وہ زمین خریدی تھی، کربلا کی زمین جاتے ہی خرید لی تھی 60,000 درہم میں، یعنی وہ اپنی زمین پر تھے، فرات بھی انہی کی زمین پر تھی. اگریسو تو وہ ہے جو آیا ہو اس پر، بلکہ لشکر یزیدی جو یہی ایگریشن اس نے کیا. اچھا میں نے ابھی کیلکولیشن کیا تھا کہ اس وقت تقریباً ایک دن مجلس پڑھ رہا تھا ابھی اپنی طرف، تو 74,000 روپے چاندی کا ریٹ ہے پر کے جی اس وقت.
اس کے حساب سے 60,000 درہم کا کیلکولیشن آتا ہے تقریباً 1,31,00,000 روپیہ. 1,31,00,000 روپے میں امام حسین نے وہ زمین خریدی تھی. اور یہ بڑی بات عجیب بات ہے کہ کسی آدمی نے مرنے کے لیے زمین خریدی ہو. سارے آدمی زندہ رہنے کے لیے زمینیں خریدتے ہیں, مرنے کے لیے نہیں خرید رہے ہیں. تو امام حسین نے زمین خریدی, یعنی ایگریشن کا کوئی الزام نہیں آتا, اور آخر میں اس نے مجبور ہو کے تیر چلا ہی دیا آپ کی طرف. تو حضرت نے اسی خطبے میں کہا تھا, نہ غلاموں کی طرح میں اپنا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دوں گا اور نہ بزدلوں کی طرح سے تمہارے سامنے سے بھاگوں گا. اور پھر اس بات کو انہوں نے اسٹیبلش کر دیا. یعنی مطلب یعنی تو وہ دیکھیں امام حسین کاہے کے لیے لڑ رہے تھے؟ دولت کے لیے نہیں, زمین کے لیے نہیں کہ میرا قبضہ ہو جائے, گورنری مل جائے نہیں, کسی عورت کے لیے. ہمارے عام طور پر مشہور ہے کہ لڑائی زن زمین کے لیے ہوتی ہے, کوئی عورت بیچ میں انوالو ہو, کوئی منصب چاہتے ہوں, کوئی پوزیشن چاہتے ہوں, کچھ نہیں چاہتے تھے. تو پھر کس لیے وہ لڑ رہے تھے؟ صرف امام کی جو پوری جنگ ہے, پورا جہاد ہے, حمایت حق کے لیے اور دفاعی نوعیت کا ہے. وہ جنگ پسند آدمی دفاعی نوعیت کا جہاد نہیں کرتا. ایک شجاع آدمی کا کام یہی ہے کہ جب منزل آ جائے تو بھاگے نہیں اور حق کے لیے کھڑا ہو. اس لیے ہم نے دیکھا کہ تیر پہلے وہاں سے چلا تھا اور امام حسین نے ڈیفینسو کیا. نہیں, تاریخ طبری میں یہ ہے کہ اس نے کہا لشکر والو تم گواہ رہنا, تاکہ ابن زیاد تک بات جائے کہ بھئی میں تھا کہ پہلا تیر حسین کی طرف میں پھینکتا ہوں, اور اس کے بعد سب جتنے لوگ تھے انہوں نے تیر اندازی کی ہوگی. تو امام نے کہا اپنے ساتھیوں سے کمر کس لو, اور پہلے ہی کہہ چکے تھے کہ سب کو موت کا سامنا ہے, اگر مجھے چھوڑنا چاہو تو چھوڑ کے چلے جاؤ. تو امام یعنی میں یہ کہتا ہوں نا کہ اتنی بڑی جماعت چھوٹی نہیں ہے, وہ جماعت حق پسندوں کی اتنی بڑی جماعت, اور موت پر آج تک تیار نہیں ہوئی ہے کہ مرنا ہو تو اتنی بڑی جماعت ساتھ میں تیار. ہاں اتنا نہیں, مطلب وہ لوگ جو تھے حضرت ان کو کہہ رہے تھے چلے جاؤ میرے سر کے خواہاں ہیں, لیکن وہ اپنی جگہ سے وہ لوگ نہیں ہلے. تو انہوں نے گویا لوگوں کو یہ دکھا دیا, 100 150 250 رہے ہوں عورت مرد ملا کے بچے, بتا دیا کہ ایک ایسی سوسائٹی بن سکتی ہے جو سچائی پر, ایمانداری پر, ویلوز کے اوپر قائم ہو. یہ ہمارے لیے ایک انسپریشن ہے آپ کی موجودگی کہ آپ نے ایک ایسی سوسائٹی بنا کے دکھائی ہے. آج جو ریچولس ہوتے ہیں, عزاداری منائی جاتی ہے, اسی یاد کو زندہ رکھنے کے لیے منائی جاتی ہے, لیکن یہ مینس ہیں, یہ مینس ہے, یہ ذریعہ ہے. اصل تو وہ ہے جو انہوں نے پیغام دیا ہے, وہ پیغام اسٹیبلش ہونا چاہیے نا. وہ یہ تو نہیں ہے کہ ایک سچے آدمی کی یاد منائی جا رہی ہے, جھوٹے لوگ کھڑے ہیں. یہ نہیں ہوگا, جھوٹ بولنے والوں کو جھوٹ چھوڑنا پڑے گا سچے آدمی کی یاد بنانے میں. اگر ہم بزدل ہیں تو بزدلی چھوڑ کے شجاعت کا راستہ پکڑنا پڑے گا. امام حسین کو فالو کر رہے تو ان کی ٹیچنگز پہ بھی ہمیں عمل. اصل یہ ہے کہ جب اس آدمی سے محبت ہوتی ہے, اس یاد کو زندہ رکھا جاتا ہے, تو پھر اس یاد کے ساتھ ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جو اس نے پیغام دیا وہ پیغام بھی زندہ رہتا ہے. یہ آپ کا مقصد تھا, ورنہ زن زمین کوئی چیز ایسی نہیں تھی جو آپ کربلا میں چاہتے ہوں. کاہے کے لیے لڑ رہے تھے؟ اصل میں پرابلم یہ ہے کہ لوگ امام حسین کو مانتے ہیں, امام حسین کی نہیں مانتے. ہاں, یہ جی بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں, ایسا ہی ہے, یہی ہوتا ہے. جی. اور آخر میں آغا یہ سوال اٹھتا ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسین کے جو محبوں کی تعداد ہے وہ دن بدن بڑھتے جاتی ہے, الحمدللہ لاکھوں کروڑوں لوگ امام حسین کی زیارت پر جاتے ہیں. اور جیسا کہ آپ نے شروعات میں کہا کہ امام حسین کو فقط شیعہ نہیں, جو دیگر مسلک کے, جو دیگر کمیونٹیز کے لوگ ہیں وہ بھی مانتے ہیں, چاہے وہ سکھ ہو یا عیسائی ہو, سب مانتے ہیں. تو ایسا کیا ہے جو لوگوں کو امام حسین کی طرف اٹریکٹ کرتا ہے؟ دیکھیے جناب جوش ملیح آبادی نے بات کہی ہے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. یعنی جیسے جیسے لوگوں کو پتہ چلے گا, معلوم ہوگا کہ امام حسین علیہ السلام کون تھے, کیا تھا, ان کا مقصد کیا تھا, تو سب یہ نہیں کہیں گے, وہ یہ نہیں مانیں گے کہ یہ ہم کہیں گے ہمارے تیسرے امام تھے, وہ نہیں, وہ ان کو ایک ہیومینٹی کے لیڈر کی حیثیت سے ایکسیپٹ کریں گے کہ رہبر انسانیت ہے یہ آدمی. حضرت نے دیکھیے دنیا میں مظلومی جو ہے اپنے آپ میں ایسا نہیں کہ مظلومیت کبھی رہی نہیں. یہ تو مثلا ہیروشیما ناگاساکی پر بم گرایا گیا, پورا شہر برباد ہو گیا, تباہ ہو گیا, ہے نا. مگر یہ پورا شہر جو تباہ و برباد ہو گیا, کیا سب تیار تھے مرنے کے لیے؟ چاہتے تھے کہ مر جائیں؟ نہیں. ہمیں ان سے ہمدردی ہے. کہیں بھی فساد ہوتا ہے, لوگ قتل کر دیے جاتے, کوئی مار ڈالا جاتا ہے, ہمیں اس کی مظلومیت سے ایک طرح کا اٹیچمنٹ ہوتا ہے اس کے لیے, مگر اس میں فالوئنگ نہیں ہوتی. جیسے نہیں ہوتا کہ یہ مطلب ہم یہ سوچنے لگیں کہ ہمارے اوپر بم گرتا تو اچھا تھا, ہم بھی مر جاتے, خدا نخواستہ. تو یہ کیوں
کہ یہ مظلومیت جو ہوتی ہے وہ مجبوری والی مظلومیت ہوتی ہے، اختیاری مظلومیت نہیں ہوتی جس میں ڈسکریشن سے آدمی کسی مقصد اور کسی آبجیکٹ کی وجہ سے اس مظلومیت کو قبول کر لے۔ امام حسین کربلا میں اگر ٹکراتے، لشکر جمع کرتے تو لشکر ویسے ہی ہوتا ہے کہ کچھ موقع پر کھڑے رہتے ہیں، کچھ بھاگ جاتے ہیں، تو آپ اس سے مقابلہ نہیں کر سکتے تھے یزید کے لشکر کا، جبکہ یزید کی حکومت اس وقت اسپین تک تھی ادھر، اور ادھر سندھ تک تھی، اتنی بڑی آبادی پر اس کی حکومت تھی، اور وہ تھا تو سپاہی تھے وہ کوفے میں۔ اگر امام حسین لشکر جمع بھی کرتے تو کتنا لشکر جمع ہو سکتا تھا؟ کیوں کوئی آ جاتا؟ جب ان لوگوں کو امید ہوتی ہے کہ بھئی یہ ملے گا وہ ملے گا تو لوگ آئیں گے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنگ احد میں لوگ چھوڑ کے چلے گئے خطرے میں پڑنے کے بعد، جبکہ پیغمبر کو اللہ کا رسول مانتے تھے، تو یہ بتائیے کہ امام حسین کو کیوں وہ پکڑے رہتے ان کا ہاتھ؟ امام حسین نے اپنی اسٹریٹجی یہ بنائی کہ ہم کو جنگ کرنی ہے تو طاقت کے مقابلے میں ناطاقتی سے جنگ ہوگی، کیریکٹر درمیان میں کردار۔ اب امام حسین کے ساتھ جہاد کرنے والوں میں جو لوگ تھے اس میں تقریباً 7 یا 8 اصحاب رسول تھے، صحابی رسول تھے، تو بڈھے ہو گئے تھے کتنے، تو دنیا سے رخصت ہی ہو گئے، اس میں بھی ان حالات میں 7-8، جس میں مسلم ابن اوسج اسدی، حضرت حبیب ابن مظاہر، یہ سب لوگ صحابی رسول تھے۔ 8-9 شاید قرآن کے حافظ تھے جو امام حسین کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ تابعین جو اصحاب کے بعد والا گروپ ہے اس میں شاید 17-18 آدمی اس گروپ میں تابعین میں سے شمار ہوتے تھے۔ جناب بریر حمدانی وہ تھے جو حفاظ قرآن کو تعلیم دیتے تھے کوفے میں۔ یعنی آپ نے ایسے کیریکٹر، جب بریر کو شہید کیا گیا اور تو لوگوں نے خوشی منانا شروع کی، تو کوفے کے لوگ، اسی سپاہی، یزید کے سپاہی کی چیخ پڑے، کیا کر رہے ہو یار، ہم نے اس کو دیکھا ہے یہ حافظ قرآن تھا اور وہاں لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیتا تھا، اور فلاں جنگ میں اس آدمی نے، ابھی جنگ شروع بھی نہیں ہوئی تھی کہ 9 آدمیوں کو قتل کر دیا تھا اسلام کی محافظت میں۔ تو کہنا یہ ہے کہ یہ کیریکٹر تھا جو بول رہا تھا، اور امام حسین کو اس کا ایک فائدہ اسی وقت ہو گیا، وہ یہ ہوا کہ وہ تو بہت پرومیننٹ آدمی ہے جو ادھر سے ادھر آ گیا ہے، بہت ہی 1000 سپاہیوں کے اوپر وہ کمانڈر ہے۔ اچھا وہ آ گیا کوئی بات نہیں، لوگ پارٹی بدلتے رہتے ہیں، ادھر سے ادھر جاتے رہتے، وہ آیا تھا مرنے کے لیے، اپنے منصب کو چھوڑ کے آ رہا ہے، یہاں مر جائے گا، ہو سکتا ہے اس کے گھر والے جو ہیں کوفے میں ان کو سرکاری طور پر ستایا جائے، یہ تمام خطرات تھے، اس کے بعد آ گیا۔ تو امام حسین نے تو ابھی لڑائی شروع بھی نہیں کی تھی کہ ان کو فتح حاصل ہو گئی، اور یہ ایک آنے والا نہیں ہے، ایسے بہت سے آنے والے ہیں جو امام حسین کی طرف یزید کے لشکر سے آئے۔ کبھی بتائیے کوئی آدمی زندگی سے موت کی طرف آنا کو گوارا کرتا ہے؟ مگر یہ ایسی چیز تھی کہ امام حسین نے اتنے ہائی آئیڈیل اسٹیبلش کر دیے اس مظلومیت سے جس میں مجبوری والی مظلومیت نہیں تھی، اختیار سے تھی، اور اس طرح کا سبق تھا کہ اگر تمہارے سامنے یہ صورتحال کبھی بھی پیدا ہو جائے کہ حق اور باطل، ستیہ اور اسد ٹکرا جائیں، تو تم ستیہ کے ساتھ کھڑے ہونا ہی اس کو نہیں۔ اور آپ نے وہ ملتا بھی ہے کہ آپ نے کہا ہے جہاد میں، جب جہاد شروع ہو گیا کہ اب تمہارے اور جنت کے درمیان بس ایک پل ہے موت کا، ادھر تم اس پل سے پار ہوئے، ادھر جنت میں داخل ہوئے۔ اس طرح کی باتیں بھی آپ نے فرمائی اور لوگوں کو سمجھایا اور تیار کیا۔ تو یہ میں کہتا ہوں کہ جو مظلومیت امام حسین نے جس مظلومیت کا مظاہرہ کیا، وہ اس سے ہمیں محض ہمدردی نہیں ہے، بلکہ آپ کے ہاں تو اس کی طور سے یہ دعا کی جاتی ہے، اور فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَكُمْ، کاش ہم روز عاشوراء آپ کے ساتھ ہوتے۔ ہم کبھی یہ دعا نہیں کرتے، آج تک ہم نے نہیں کی کاش ہم ہیروشیما میں ہوتے اور بم سے امریکہ نے گرایا تھا مر جاتے، کاش ہم ناگاساکی میں مر گئے ہوتے، کاش وہاں بم گرا تھا مر گئے، نہیں، کاش ہم حسین کے ساتھ ہوتے اور آپ کے ساتھ جہاد کرتے۔ یہ تمنا ہمارے دل، تو یہ اس کا مطلب ہے کہ اتنا انسپریشن ہے آپ کے ساتھ کہ آدمی بھوکا پیاسا موت کے لیے تیار ہو رہا ہے، یہ ان کا بہت بڑا یعنی یوگدان کہیں، کنٹریبیوشن کہیں، جو کربلا میں ہمیں دکھائی پڑتا ہے۔ جی، جس آئیڈیلز کو، جس پرنسپلز کو جناب حر دیکھ کر آئے تھے امام حسین کے لشکر میں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہی پرنسپلز کو، وہی آئیڈیلز کو جو ہے آج لوگ دیکھ کر امام حسین کی جانب اٹریکٹ ہو رہے ہیں۔ جی نہیں، بالکل ایسا ہی ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ آپ کے بارے میں جب لوگ سنتے ہیں اور جانتے ہیں اپنی عقل اور فہم کے مطابق، تو ان کو احساس ہوتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ سچائی کی راہ میں ہمیشہ دقتیں اور زحمتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں۔
یعنی آپ یہ امیجن کریں کہ جب ہمارے یہاں مہاتما گاندھی نے ڈانڈی مارچ کیا تھا، باپو نے ڈانڈی مارچ کیا تھا تو 72 آدمیوں کو لے کے کیا تھا، اور یہی کہہ کے کہ حسین کے 72 ساتھی تھے جو صداقت و حق کے راستے میں چلے تھے، تو نمبر ان کے پاس تو 72,000 بھی ہو سکتے تھے، لیکن انہوں نے اس یاد کو قائم رکھنے کے لیے اتنے لوگوں کے ساتھ ڈانڈی مارچ کیا تھا، جس میں وہ نمک ایک پٹھی اٹھایا تھا اور قید کیے گئے تھے، یہ سب تھا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو انسپریشن لوگوں کو ملتا رہا ہے، نیلسن منڈیلا کے لیے میں نے پڑھا ہے کہ وہ تقریباً یہ تھا کہ معافی نامہ لکھنے کو تیار ہو گئے تھے، بہت پریشان تھے رات میں، مگر ان کو رات میں، وہ پڑھا لکھا آدمی تھا، انہیں یہ امام حسین کا خیال آیا، تو انہوں نے جب وہ اپنی حق بات کے لیے اس طرح ڈٹے رہے تو پھر ہمارے پاس تو کوئی بھی مصیبت نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں، تو ہم کیوں پیچھے ہٹیں؟ تو یعنی اس کا مطلب ہے سچائی حق پرستوں کے لیے، سچائی والوں کے لیے ہمیشہ امام حسین ایک سورس آف انسپریشن رہے ہیں اور رہیں گے۔ بہت ہی بہترین انداز میں پروفیسر صاحب نے امام حسین علیہ السلام کی زندگی پر روشنی ڈالی اور کچھ اہم نقطوں پر غور و فکر کیا۔ ہم شکر گزار ہیں پروفیسر صاحب کے کہ انہوں نے اپنا وقت دیا تاکہ ہمارے ویورز کے علم میں مزید اضافہ ہو۔ اگر اس پروگرام سے متعلق آپ کا کوئی بھی فیڈ بیک یا سجیشن ہو تو ہمیں ضرور لکھیے winislam@gmail.com پر۔ تب تک کے لیے دیکھتے رہیے چینل ون، پیغام انسانیت، فی امان اللہ۔